السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ خدا ماجد کی طرف سے آپ لوگوں کو عید کا سیکنڈ ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اور کل میں نے آپ لوگوں سے ڈریس کے کلر پوچھے تھے، تو موسٹلی بلیک اور وائٹ جو ہے وہ زیادہ ویئر کیے گئے نا، تو میرے جو ڈریس کا کلر تھا نا وہ بھی بلیک وائٹ اور ٹی پنک تھا۔ تو میں وہی حیران ہوئی تھی، میں نے کہا اللہ سب نے بلیک اور وائٹ کا کمبو پہنا ہوا ہے، کسی نے وائٹ پہنا ہے، کسی نے بلیک پہنا ہے، تو میں نے مطلب یہ 3 شیڈس کا کمبو تھا میرے ڈریس میں، تو وہ پہنا تھا۔ اب سیکنڈ ڈے مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے میری طرح آج مہندی لگائی ہے یا کس نے فرسٹ ڈے مہندی لگائی تھی، کیونکہ مجھے تو چاند رات کو ٹائم ہی ملا تھا۔ 2 دن میرے اتنے بزی گئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، چاند رات اور اس سے پہلے جو حج کا دن ہوتا ہے نا، تو نہ میں نے مہندی لگائی تھی، نہ میں نے چوڑیاں پہنی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس ڈریس ویئر کیا تھا اور لائٹ سا میک اپ کیا تھا، اور بس کیونکہ گیسٹ وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اب میں کونے خدروں میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی 2 دے دیں ویڈیوز، 2 ویڈیوز دے دیں، پھر میں کیسے ریکارڈ کروں؟ اب آپ لوگ خود بتائیں نا کہ عید کے دنوں میں ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے عید انجوائے کرنے کا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کبھی ہم نے جانا ہے کبھی کسی نے آنا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز ابھی فی الحال جو ہے ایک ایک ویڈیوز پر اتفاق کریں، اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے نا کوشش کر کے میں 2 ویڈیوز آپ لوگوں کو دے دیا کروں گی۔ اس کے علاوہ نیو ناولس بھی اسٹارٹ کروں گی، آپ لوگ مجھے سجیشن میں بتاتے رہا کریں کہ ہم لوگوں کو کون کون سا ناول ریڈ کرنا ہے، جس کی زیادہ ووٹنگ ہوگی میں انشاءاللہ وہی ریڈ کروں گی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریکویسٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے لیکن رائٹر پرمیشن نہیں دیتی نا، پھر اب میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں، اب وہ رائٹر پہ بھی بات ہوتی ہے کہ میں تو کوشش کرتی ہوں ان سے رابطہ کر کے اور پرمیشن لینے کا، لیکن بعض رائٹر جو ہے وہ صاف منع کر دیتے کہ نہیں جی ہم نے جو ہے آپ کو اپنا ناول ریڈ کرنے نہیں دینا۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں بہت ساری باتیں کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہی ہوں۔ چلیں جی چلتے ہیں ناول کی طرف، اس سے پہلے مجھے آج بتائیں کہ سیکنڈ ڈے کا آپ لوگوں کا ڈریس کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی کہ میں نے کون سے کلر کا ڈریس پہنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ والا بھی ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ چلیں جی چلتے ہیں ناول کی طرف، رمز جنون ایپیسوڈ 77 کا پارٹ 2۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کاٹیج کی مدھم روشنیوں میں ہر شے درستی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا، وہ بار بار جھٹکے دے کر آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے کاٹیج گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے ہوئے ان رقصاؤں کو دیکھنے کی کوشش کی جو ڈانس کر رہی تھی۔ کاٹیج میں تیز موسیقی گونج رہی تھی، ایسی آواز جو عام دلوں کو جوش دیتی ہے، مگر زاویار کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آواز نہیں، یہ گولوں کی بوچھاڑ ہو جس کی کنپٹی کو چھید رہی تھی۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، آنکھوں کی سرخی اور چکراتے وجود سے ان ناچتی ہوئی رقصاؤں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرہ اس کے گرد ایسے گھوم رہا تھا جیسے وقت نے اپنے قدم ڈگمگا دیے ہوں۔ زاویار نے نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں، مگر شیر خان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی گردن تھک کر پیچھے کو ڈھلک گئی، سر صوفے کے پشت سے جا لگا اور اس کی آنکھیں نیم واہ ہو گئی۔ زاویار خانزادہ جو پہاڑوں جیسے حوصلے کا مانند رکھتا تھا، اتنی آسانی سے وہ اپنے ہوش نہیں گنوا سکتا تھا۔ آج پہلی بار کسی چیز نے اسے توڑا تھا، آج پہلی بار اسے یہ حرام مشروب پلائی گئی تھی جو کافی پراسرار تھی۔ یہ زہر اس کے خون میں اترا ہوا تھا، اس حرام مشروب کا زہر جو کسی اور کے لیے شاید وقتی سرور ہو سکتا تھا، مگر اس کے لیے بد ذائقہ احساس تھا۔ ایسا گناہ جس میں لذت تک نہ ہو۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ سرخ میکسی میں نیلی نم آنکھوں کے ساتھ لرزتے لبوں میں کپ کپاتی آہیں وہ سرخ رنگ میں چھم سے اتر آئی تھی۔ سردی سے کپ کپاتے لرزتے ہونٹ، نیلی آنکھوں میں گلابوں سی نمی۔ زاویار خانزادہ کو بری طرح جھٹکا لگا۔ بھلا اس عورت کے ہوتے وہ کسی اور کا نشے کا ایڈکٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اور نشہ اس کے وجود میں اتر سکتا تھا؟ عائش ملک جو ایک وجود نہیں ایک آگ تھی جو وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ وہ آگ یکدم زاویار خانزادہ کو خود کے اندر بھڑکتی محسوس ہوئی۔ وہ آگ اس کے اندر بری طرح دہک رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکتے عائش کے مکملی وجود کی قربت کے لیے پاگل ہوا تھا۔ وہ سچ میں ایسا نشہ تھی جو بر وقت نہ ملے تو انسان اپنی رگیں کاٹ دے، تو یہ شراب کا نشہ کیسے اس پر حاوی رہ سکتا تھا؟ آہستہ آہستہ اس پر عائش ملک کا نشہ حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں واپس آنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اپنی سرخ آنکھیں کھولیں۔ وہ گہرے سانس لیتے سیدھے ہو کر بیٹھتے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی سرخ آنکھیں رقصاؤں پر گاڑ گیا تھا۔ وہ اتنا انا پرست تھا، وہ جتنا مرضی آئے عائش ملک کے لیے تڑپ لے، مگر آج رات وہ اسے
اس کے پاس نہیں جانے والا تھا۔ وہ عائش ملک کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا مگر بیزاریت نہیں۔ کیوں تھی وہ بیزاریت؟ اگر تھی وہ کیوں نہیں اس کے بیزار ہو رہا تھا؟ وہ تو منتقم مزاج زہر خند بندہ تھا، جس سامنے والا اسے دیتا بدلے میں وہ اسے سود سمیت لوٹاتا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ان رقصاؤں میں اپنا دل و دماغ لگانے لگا، یہ بھی تو عورتیں ہی تھی۔ عائش والا مقام نہیں تھا مگر عورتیں ہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ چوکر میں کون سے رنگ کے پتھر جڑے تھے وہ ان رنگوں میں ایک بار پھر سے الجھا۔ شمیم خان نے زاویار خانزادہ کو ہوش میں دیکھتے ایک اور گلاس مشروب سے بھرتے اپنی قمیض کی جیب سے گولی نکالتے اس گلاس میں ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہ گلاس اٹھائے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ شمیم خان نے مسکراتے ہوئے گلاس زاویار کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاہیے۔ زاویار خانزادہ نے رقصاؤں پر اپنی سرخ نگاہیں بمشکل ٹکائے کہا۔ اس کا مضبوط بدن مدھم سا لرز رہا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے تھوڑا سا آگے کو ہوتے ان رقصاؤں کو دیکھنے لگا۔ شمیم خان بغور اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے وہ گلاس پھر سے اس کے سامنے کر گیا۔ زاویار خانزادہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے۔ زاویار خانزادہ اپنی پسٹل صوفے سے اٹھائے شمیم خان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر فائر کر گیا۔ گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوتے نیچے گرا۔ شمیم خان بدحواس ہوتے بلکہ بری طرح چیختے ہوئے اچھلا۔ اس کا نشان کا ذرا سا چونکتا گولی اس کی ہتھیلی کو چھید ڈالتی۔ فائر کی آواز پر رقصائیں سہمتے ہوئے رک گئی تھی۔ شیر خان کے باقی دوست بھی صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں سامنے رقصاؤں پر گاڑے ہوئے تھا۔ ڈانس کرو، وہ دہاڑا تھا۔ رقصائیں لرزتے ہوئے دوبارہ سے ڈانس کرنے لگی تھی۔ پسٹل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ شمیم خان اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے ہوئے ان رقصاؤں پر اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا جو پہلے سے بھی زیادہ جنونی انداز میں سٹیپ لینے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اگلے 2 منٹ میں مزید بیزار ہوا تھا۔ وہ لب کھینچتے صوفے سے اٹھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں ہی پکڑی تھی۔ شیر خان کے سب دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شیر خان نے کہا تھا یہ آج رات ہوش میں نہ آئے۔ رمیز خان نے تشویش زدہ لہجے میں سب دوست سے کہا۔ شراب کا نشہ اس کے لیے طاقتور نہیں ہوگا مگر عورت کا نشہ اسے ہوش ہونے پر مجبور کر دے گا۔ دنیا کا سب سے طاقتور نشہ جو دل و دماغ سب بند کر دے۔ شمیم کی بات پر سب بلند و بانگ کہکا لگا گئے تھے۔ شمیم اٹھتے ہوئے رقصاؤں کی طرف بڑھتے انہیں زاویار کے متعلق سرگوشی میں ہدایت دینے لگا۔ ایک ڈانسر اس بات میں سر ہلانے لگی آج رات زاویار کو اس کاٹیج میں روکنے کی شیر خان نے اسے ایکسٹرا پیمنٹ دی تھی۔ اسے صرف زاویار خانزادہ کو اپنی اداؤں میں الجھانا تھا تاکہ زاویار خانزادہ کو یہی لگے کہ اس کے کاٹیج میں رکنے کی وجہ ڈانسرز تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ وہ ڈانسر زاویار کو اپنی اداؤں میں الجھاتے اسے مشروب پلاتی تو اس کا شک کسی صورت شیر خان پر نہ جاتا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس نے نشہ رقصہ کے ہاتھوں کیا ہے۔ اسے شیر خان نے نشہ نہیں دیا تھا۔ شیر خان اتنا احتیاط صرف عائش ملک کے لیے برت رہا تھا۔ اس پر ایک آنچ بھی آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کمرے کے واش روم میں داخل ہوتے واش بیسن کا نل کھولتے اپنا سر نل سے بہتے تیز دھار پانی کے نیچے کر گیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے گھنے بالوں کو بھگوتے اس کا چہرہ بھی بھگو رہا تھا۔ وہ اڑیل سفاق بے رحم زاویار خانزادہ تھا جو کسی چیز کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے یہ مشروب شیر خان نے پلایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ شراب ہے جو اس پر اثر کر گئی۔ وہ اپنا سر نل کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ برفیلے پانی کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھے ہوئے تھا۔ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھی۔ وہ 5 منٹ تک اپنا سر نل کے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھ رہا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنے سر کو پھر سے دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں دائیں گری۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکا دے رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی پیشانی کے ساتھ چپکے تھے۔ زاویار خانزادہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ٹاول سٹینڈ سے تولیہ اتارتے اپنے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ وہ سختی سے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ شیر خان کہاں ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اپنی بھاری اعصابوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ مجھے شراب کیوں پلائی؟ وہ تولیہ سلیب پر پٹکتے جھٹکتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سلیب کو جکڑ گیا۔ سیاہ سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ نشہ بہت سٹرانگ تھا۔ زاویار خانزادہ کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا۔
اس کے مضبوط اعصابوں نے اس پر یہ نشہ حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے حویلی جانا ہے، عائش کے پاس جانا ہے، اسے میں کیسے وہاں پر اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ پہلی بار اس پر یہ سوچ حاوی ہوئی تھی۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو گھیر ڈالا تھا۔ یہ لمحہ شاید پہلا تھا جب ایک بچگانہ انا کے نیچے دبی ہوئی حقیقت نے سر اٹھایا تھا۔ کیسے چھوڑ آیا میں اسے اکیلا وہاں؟ سوال کے سوال اس کے وجود کی دیواروں پر ہتھوڑے برسانے لگا، عجیب سی بے چینی، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز دراڑیں ڈالنے لگی ہو۔ اس کی عورت، اس کی عزت، اس کی بیوی وہاں اکیلی تھی، وہ خود کو کسی ضد کے خبت سے، کسی جھوٹے غرور کے سپرد کرایا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ اس کی ملکیت، وہ چاہے بیزار ہو یا نفرت کرے، مگر وہ اس کی تھی۔ کیا وہ ایسا مرد تھا؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ وہ عورت اس کی تھی، صرف اس کی ملکیت۔ چاہے وہ نفرت کرے، آنکھیں چرا لے یا بیزاری دکھائے، مگر وہ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت اس کی تھی۔ 4 مہینوں کی اندھیری راتیں، وہ لمحات، وہ سسکیاں، وہ سرگوشیاں، سب گواہ تھی کہ وہ عورت جب اس کے قریب میں ہوتی وہ اس کی مرضی سے انکار نہیں کر پاتی تھی۔ بات عائش ملک کی مرضی کی نہیں، بات اس کی مرضی کی تھی۔ ہوتا تو وہی رہا جو اس نے چاہا۔ وہ اپنی پسٹل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے واش روم سے باہر آیا۔ ان میں سے ایک خوبصورت سی رقصہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے لپٹے ان کی گردن میں باہیں حمائل کر دی۔ ناگوانی سے زاویار کا انگ انگ بھڑکا تھا۔ ضبط سے چہرہ سرخ ہوا۔ پہلی بار کوئی غیر عورت اس کے ساتھ اتنی بے باکی سے لپٹی تھی۔ ان محفلوں کا حصہ بننے کے باوجود اس نے باقی مردوں کی طرح کبھی کسی عورت کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے ڈانسرز کی باہیں اپنی گردن سے بری طرح جھٹکتے اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ وہ کمرے کے بیڈ پر اونڈے منہ گری تھی۔ وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے پھر سے زاویار کی طرف بڑھی۔ وہ اسی لمحے اس کی اطراف میں پسٹل سے فائر کر گیا تھا۔ وہ خوف سے مجسم ہوئی تھی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ رقص تمہارا پیشہ ہے، اس سے آگے تم کیا ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں وہ مرد نہیں جو کسی بھی عورت کو اپنی گردن کا زیور بنا لے۔ اس کے آخری لفظ زہر میں بجے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اپنی مردانہ چال جو ایک کندھے سے ڈھلک رہی تھی وہ جھٹکے سے سمیٹ کر اسے مفلر انداز میں گردن میں ڈالتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پسٹل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ باہر افسانے اور شیر خان کے دوست اسٹل کھڑے تھے۔ میوزک ابھی بھی تیز آواز میں گونج رہا تھا۔ وہ سب کو ایک نگاہ دیکھتے کوٹے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے پہاڑ کی اونچی نیچی سڑک کے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ وہ کٹھن راستے چھلانگے مارتا اتر رہا تھا۔ رات گہری سیاہ برفیلی تھی۔ وہ اسے حویلی جانے کی جلدی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے دماغ پر نشہ حاوی ہونے لگا۔ وہ خود پر قابو پاتے نیچے تیزی سے اترتے، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنی قمیض کی جیب سے چابی نکالتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تاریک سڑکوں اور اونچے نیچے بلند پہاڑوں کو ونڈ اسکرین سے دیکھتے بمشکل گاڑی کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ التمش خان کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ وہ شیر خان کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شیر خان جواباً اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیر خان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ وہ بے خوفی سے التمش خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ التمش خانزادہ کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود کی نیلی رگیں ابھر رہی تھی۔ اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھی۔ عائش بیڈ پر بیٹھے مجسم سی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے خود سے زیادہ شیر خان کی فکر ہو رہی تھی۔ التمش خانزادہ شیر خان کو مار سکتا تھا۔ اس کے پاس دلیل بھی تھی، بڑی مضبوط دلیل۔ وہ تھی غیرت۔ وہ اسے شیر خان کے ساتھ بند کمرے میں دیکھ کر شیر خان کو موت کے گھاٹ اتار گیا۔ وہ زاویار خانزادہ یہ جانتے کہ وہ شیر خان کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ عائش خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شیر خان کو ایک بات تو کہنا بھول گئی تھی کہ وہ زاویار کے علاوہ کسی مرد سے ڈرتی تھی۔ وہ تھا التمش خانزادہ، جس سے بڑھ کر شفاف اور بے رحم تھا۔ عائش کی آنکھوں کے سامنے وہ ہولناک منظر پھر سے دھند کی مانند ابھرا جب التمش خان نے زاویار خانزادہ کے اشارے پر اذان پر چابک برسائے تھے۔ ایکشن میں نہ رحم نہ تذب بذب، صرف وحشیانہ قوت تھی، جیسے اس کے بازو میں انسان نہیں حیوان سما گیا ہو۔ وہ جتنی قوت لگا سکتا تھا وہ لگا رہا تھا۔ ہر چابک کی ضرب کے ساتھ اذان کا جسم تڑپتا اور ڈیرے میں گونجتی اذان کی چیخیں جیسے عائش کی روح پر داغ چھوڑتی چلی گئی تھی۔ ان چابکوں کی دہاڑتی ہوئی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں بجتی تھیں، اور ہر بار اسے یوں لگتا جیسے اس کی سماعت میں کوئی زہریلا خنجر پیوست ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں انسان جتنا درد سے گزرے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ وہ موت کو گلے لگانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ انسان درد کی انتہا پر بھی جینا چاہتا ہے۔ موت کو گلے لگانا وہ آخری خواہش، وہ آخری عمل ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتے بھی مردہ ہوتا ہے۔
درد خوف سے گزرتے عائش ملک جینا چاہتی تھی، وہاں ہاں وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ اس بند کمرے میں اذیتناک موت نہیں مرنا چاہتی تھی جس کی موت پر بے رحم سوال اٹھا دے۔ عائش کی کربناک سسکیاں اس کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اپنے سرخ لبوں پر اپنا کپکپاتا ہاتھ مضبوطی سے جما گئی تھی۔ ایک گولی کی آواز اور تیرا یہ بدذات جسم ہمیشہ کے لیے اس غلیظ روح سے آزاد۔ التمش خانزادہ شیر خان کی کنپٹی پر پسٹل رکھے کسی خون اشام درندے کی مانند گررایا نہیں۔ التمش عائش بیڈ پر بیٹھے اسے کپکپاتے لبوں سے پکار دیتی تھی۔ خبردار، میرا نام اپنے لبوں سے آپ نے پکارا ورنہ خان کے آنے سے پہلے آپ پر گولیاں برسا دوں گا۔ وہ گردن موڑتے عائش پر خون اترے نگاہ ڈالتے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھے قرا اٹھا۔ اس کی پسٹل کی نوک کا دباؤ شیر خان کی پیشانی پر بڑھتا جا رہا تھا۔ شیر خان موت خاموش تھا مگر اندر ہی اندر دہکتا اپنے لبوں کو بھینجتے التمش خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نگاہوں میں ایک سوال تھا مگر زبان خاموش۔ بات اس کی زندگی کی نہیں، عائش ملک کی عزت پر آن ٹھہری تھی۔ یہ بات ایک عورت کے نام اس کی حرمت اور عزت کی تھی، یعنی عائش ملک کی عزت۔ وہ اور عائش ملک ایک کمرے میں پائے جاتے تو وہ کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ گلے جانا کے کمرے میں محض کام سے آیا تھا۔ عائش بھی وہاں گلے جانا کو ڈھونڈتے آ گئی تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ مان جاتا، مانتا بھی اسے ماننا پڑتا۔ کوئی بھی یقیناً خون سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ بات اسی بند کمرے میں رہ جاتی مگر اب بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ تین لوگ اس بند کمرے میں تھے۔ اس بند کمرے میں موجود تیسرا خاموش گواہ بند دروازہ تھا جو سچ کو چھپا نہیں سکتا تھا اور جھوٹ کو روک نہیں سکتا تھا۔ عزتوں کے فیصلے گواہوں سے نہیں، منہ بولتے مناظر سے ہوتے ہیں۔ وہ اب تینوں ایک بند کمرے میں تھے۔ نہ وقت تھا دلیلوں کا، نہ مہلت تھی صفائی کی۔ عائش کا اس کمرے میں ہونا خود اس کے کردار پر لگنے والے داغ کے لیے کافی تھا۔ خان عائش کے لب کپائے، بدن کسی سوکھے پتے کے مانند لرزنے لگا۔ وہ کیسے امید کر سکتی تھی سامنے کھڑا انسان جو زاویار خانزادہ کا وفادار تھا، وہ اسے بے وفائی کرے گا؟ وہ کیوں زاویار سے کچھ بھی چھپائے گا؟ پہلے بنی کی حیثیت اس کے ساتھ جڑی، اب شاید بد کرداری کا توق اس کی لاش کے ساتھ دفن ہوگا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی جیسے وجود اندر ہی اندر مندم ہو رہا ہو، پھر اپنے ہی دکھ میں خود اذیتی سے مسکرائی۔ تو عائش ملک، یہ تھا تمہارا انجام۔ زندگی نے ونی کی حیثیت بخشی اور موت نے بدنامی کا کفن۔ تمہاری قبر پر تو کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑے گا۔ وہ خود اذیتی سے مسکراتے روتی جا رہی تھی۔ التمش، خدا کے لیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنے کپکپاتے ہاتھ التمش کے آگے جوڑ گئی۔ نہیں عائش، مت گڑگڑائیں ان سنگ دل پتھروں کے آگے۔ شیر خان اذیت و کرب سے بھڑک اٹھا تھا۔ اسی لمحے التمش خانزادہ کی پسٹل کی نوک پوری قوت سے شیر خان کے سر پر لگی اور خون کا فوارہ شیر خان کی پیشانی سے جاری ہوا۔ عائش لبوں پر ہاتھ جمائے سسکی لے کر رہ گئے۔ خون شیر خان کی پیشانی سے بہتے اب اس کی آنکھوں ناک تھوڑی کو بھگونے لگا تھا۔ اب اس عورت کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا، یہ خان کی امانت ہے۔ خان کی، صرف خان کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خان کی عورت کے قریب کھڑے ہونے کی؟ کیسے ہمت کی؟ وہ اس کے سر پر مزید بے رحمی سے پسٹل سے وار کرتے قرا رہا تھا۔ شیر خان گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ مقابل سے طاقت میں کم نہیں تھا مگر وہ سامنے بیٹھی عورت کے چہرے پر چھائی زردی سے ہار رہا تھا۔ وہ زرد تھی، اتنی زرد کہ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس عورت کے کپکپاتے جسم کو دیکھتے مر رہا تھا۔ وہ اس عورت کی بے بسی پر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس عورت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اسے یوں بدنامی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ التمش، وہ بیڈ سے اٹھتے کپکپاتے وجود کے ساتھ التمش کی طرف بڑھی۔ رک جائیں وہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے، میرا بس چلے، میں آپ کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ خان کو دھوکہ دے رہی تھی اس بدذات کے لیے جو اپنے ہی دوست کی عزت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس جیسے بدذات کے لیے خان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ تو عائش کے سینے پر پسٹل تانے گرجا تھا۔ عائش وہیں پر مجسم ہوئی، چہرہ پہلے سے زیادہ زرد ہوا۔ بند کمرے میں پہلا وار اس کے کردار پر ہو چکا تھا۔ کچھ مت کہو اسے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اسے بلایا تھا، اسے دھمکایا تھا کہ مجھ سے ملنے آئے۔ شیر خان ایک ہی سانس میں بولتے اس کے کردار کی وضاحت دینے لگا۔ التمش خانزادہ شیر خان کو خون شام درندے کی مانند گھورنے لگا۔ نہیں التمش، ممم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ممم، میں اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ ممم، مجھے زاویار کی قید سے رہائی دے دے۔ ممم، مجھے کچھ غلط نہیں کر رہی تھی۔ شیر خان نے یہ سنتے انکار کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے شیر خان کو موت کی گھاٹ اترتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سامنے کھڑا مرد دو جوان بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ایک ماں کا جوان بیٹا تھا، اور عائش ملک اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی جو موت کے ڈر سے کسی انسان کی جان لے لے۔
शेर खान बेबसी से इसे देख रहा था। वो झूठ बोलकर इसे बचा रही थी। आयश मलिक सच में ना थी। वो ना थी जो दिखती थी। वो बहुत बहादुर थी, मगर वो खुद को पहचान ही ना पा रही थी। तूने दीवाना बना दिया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरी जलवों की निशान, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा ना बना, ज़ौक़ बर्बादी दिल को भी ना कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया ना बना, इश्क में दीदा वो दिल शीशा पैमाना बना, झूम कर बैठ गए हम वही मैं खाना बना, ये तमन्ना है कि आजाद तमन्ना ही रहूं, दिल मायूस को मानूस तमन्ना न बना। हजरत बाबा जहीन शाह ताजी। ये वो सूफियाना कलाम था जो बहुत सुनता था। रब को इससे मोहब्बत हो जाए या वो रब का हो जाए, इसने हमेशा चाहा, मगर इसका दिल बदलता ही ना था। आज दिल में दुनिया की मोहब्बत न रही थी, न किसी के लिए हसद रहा था, मगर वो आज सामने खड़ी औरत को नम निगाहों से देख रहा था। अब इसे कलाम की सही मायनों में समझ आई थी। रब को पाने के लिए इसका हो जाना पड़ता है, वरना वो नहीं मिलता। इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी, इंसान कहीं का नहीं रहता। इश्क सच्चा हो तो पा लेने की ख्वाहिश नहीं रहती, सिर्फ इसका हो जाने की तमन्ना होती है। शेर खान का दिल रो रहा था। तिमिर शानदादा गहरे सांस लेते आयश पर पिस्टल ताने, पूर्ण शाम निगाहें गाड़े हुए था। आयश का सच उसे मजीद पागल कर रहा था। शेर खान ने इसी लम्हे कमरे की अलमारी खोलते पिस्टल निकाले, शेर खान पर तान गया। आयश ये शेर खान के हाथ में पिस्टल देखते मजीद थर थर कांपने लगी। जीत इसकी भी होती, बदनामी इसके हिस्से में आनी थी। वो क्या कर बैठी थी, वो क्यों इस कमरे में आई। वो पछतावों में चलने लगी। शेर खान को खुद पर पिस्टल ताने देखते अल्तमिश खानजादा कहकर लगा गया, गलती हो गई तो जैसे सांप का सर ऐन वक्त पर न कुचल सका। ठीक कहते हैं, सांपों के सर फौरन कुचले जाते हैं, इन्हें दूध नहीं पिलाया जाता। अल्तमिश खान पर पिस्टल ताने, शेर खान पर पिस्टल खाने घुर्राया। मैंने सोचा शाह बीबी, सोचा आयश बीबी की मौजूदगी में तेरे गलीस खून के छींटे इस कमरे के दरो दीवार पर पड़े तो इज्जत पर वार खान के ही होगा, मगर मुझसे गलती हो गई। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था। अल्तमिश खानजादा तैश वालन से शेर खान की तरफ बढ़ते इसकी पेशानी पर पिस्टल रख गया। जवाबन शेर खान भी इसके दिल के मकाम पर पिस्टल रख गया था। मुझ जैसे सांपों को दूध नहीं पिलाया जाता, मगर तुम जैसे गुलामों को गुलाम बनाने के लिए किसी दूध या जहर की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ जंजीर काफी होती है। यहाँ से कैद किया जाता है। शेर खान अपनी अनशक शहादत अपनी कनपटी पर ठोकते दांत पीसते सजाइया बोला, तुम जैसे गलीज खून की दोस्ती से मुझ जैसा गुलाम अच्छा, जो चाहे यहाँ की कैद हो या फिर यहाँ से। अल्तमिश ने अपने सीने को ठोका। वफादारी अपनी रगों में खून की तरह दौड़ती है, तेरे रगों में खून की जगह पानी दौड़ता है, क्योंकि अपने दोस्त की इज्जत पर नजर रखने वाले की रगों में बहने वाले खून का रंग लाल नहीं हो सकता। अल्तमिश खानजादा की सांसें बुरी तरह फूलने लगी थी। सांसों में बारूद दहक रहे थे। मेरे खून का रंग बेरंग ही अच्छा है। मुझे अपने खून का रंग अपनी जात की पहचान नहीं चाहिए। मुझे किसी की निगाहों में सरखरू नहीं होना। अगर इस बंद कमरे में मेरी मौत भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, मगर सामने खड़ी औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे मारना है मार दो, जो भी इल्जाम लगाना है लगाओ, आयश को जाने दो। शेर खान गहरे सांस लेते अल्तमिश खानजादा की सीने पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ा गया। खबरदार, आयश बीबी का नाम दे लिया, इनके नाम पर भी सिर्फ खान का हक है। अल्तमिश शेर खान के लबों से आयश का नाम सुनते बिखरा था। और क्या कहा, आयश बीबी की इज्जत की परवाह है। एक बंद कमरे में किसी औरत के इतने करीब खड़े होकर इसकी इज्जत की रखवाली कर रहे थे तुम, क्या? अल्तमिश हंसताया मुस्कुराया। अल्तमिश ये सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। आयश तभी आवाज में कपकपाते लबों से बोलते रो पड़ी। कौन सी मदद, कैसी मदद? आप खान की औरत है, मदद चाहिए थी तो खान के पास जाती। कैसे कैसे गैर मर्द के करीब आई, इसके शॉल जकड़े खड़ी थी। आप खान ये देख लेता तो गोलियां इसी लम्हे आपके वजूद में उतारता, मगर इससे पहले वो 100 बार गैरत की चादर ओढ़े मरता। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते आयश को देखती। जहर खान लहजे में गुर्रा रहा था। आयश अपने कपकपाते वजूद पर काबू पाते इसे भीगी निगाहों से देख रही थी। आप आपके इसके आपके इस बगारत भाई ने खान के भाई को मारा है, ये तकलीफ कम थी। जब आप खान के अपनी बदकारी से मारना चाहती थी। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आयश ने अपनी समातों पर हाथ रखते हंसियानी होती चीख पड़ी थी। शेर खान अजियत से आयश को देखते लब भेज गया था। मेरे नजदीक हर वो औरत बदकिरदार है जो अपनी खुशबू की भी लज्जत से किसी दूसरे मर्द को आशना करवाती है। अल्तमिश जहर खान लहजे में खुर्राया, मेरे नजदीक तुम जैसे मर्द कम ज़र्फ और घटिया होते हैं। शेर खान की आवाज में आग भड़क रही थी। वो गुस्से से चीख उठा, जो औरत को पसपा करने के लिए इस पर किरदार का दाग थोप थोप दें। तुम जैसे मर्द की सोच सिर्फ औरत के जिस्म के गिर्द घूमती है, ना कि इसकी तकलीफ से के घटिया। शेर खान अल्तमिश खानजादा
की आंखों में देखते घटिया लफ्ज पर जोर देते फुफकारा, शेर खान बकवास बंद करो वरना गर्दन में पटार डालकर कुत्ता बना डालूंगा। अल्तमिश खानजादा चीखा था। कुत्ता शेर खान की हंसी जहर आलूद थी। तो मेरे गले में क्या पत्ता डालेगा जिसकी अपनी वफादारी किसी पत्ते की तरह झूलती हो। तुझे इस औरत के आंसू नजर नहीं आते जिसकी इज्जत तुम्हारे खान के नाम से जुड़ी हो। वह आज खून के आंसू रो रही है। अगर तुम्हारे खान में जरा सी गैरत होती तो ये औरत आज यूं बेयारो मददगार ना होती। शेर खान ने अल्तमिश पर चुपती निगाह डाले कर्ब से कहा, क्या बेयारो मददगार हैंगे? खान के निकाह में है। ये इसकी बीवी है। क्या मदद करूं मैं इसकी? इसे भगाने वालों का साथ दूं? अल्तमिश खानजादा ने चुपते लहजे में सवाल दागा। तुम शेर खान, तुम अपने रस्म रिवाज अपनी रिवायतों को भूल गए हो। मैं नहीं भूला। 100 बातों की एक बात, ये औरत खान के निकाह में है। इसके आगे कोई बात कोई दलील मायने नहीं रखती। ये औरत एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए मुझे परवाह नहीं। अल्तमिश खानजादा जहर उगलते लहजे में पुकारा था। शेर खान इसे तासुब भरी निगाहों से देखकर रह गया था। और वो ज़ावियार खानज़ादा एक ही थे, एक जैसे बेरहम, दोनों के अंदर एक सा ज़हर था। सफ़ाक जो अपने ज़ुल्म को रिवायतों का नाम देते थे, वो तल्ख़ी से लब काट कर रह गया। वो कैसे इसके वजूद से चूक गया था। दिमाग में तपती राख की तरह पूछा। इसके वहम गुमान में भी ना था अल्तमिश खानज़ादा कभी इधर का रुख करेगा। वो ज़ावियार का इतना वफ़ादार था कि वो शायद अपनी आंखें भी बंद नहीं करता था। 3 तक गिनती गिनूंगा, तेरा आखिरी वक्त ईरान पहुंचा है। 1, 2। अल्तमिश खानजादा ने पिस्टल की नोक का दबाव गिनती पढ़ना शुरू कर दी थी। नहीं अल्तमिश, ऐसा मत करो, खुदा के लिए तुम इसे मार दोगे तो जावियार खानजादा मुझे मार देगा। मगर सोचो, इस बंद कमरे में मौतों का अंजाम क्या होगा? खाक तुम्हारे खान के सर पर भी पड़ेगी। आयश ने रोते हुए इसे रोकने की कोशिश की। आयश की बात पर अल्तमिश की उंगली ट्रिगर पर थरथराई थी। इस बात से आप मेरी नजरों में मजीद गिर चुकी हैं। सब जानते बूझते हैं कि आप यहाँ यहाँ पर आए, खान को रुसवा करने। आप यहाँ आकर क्या कर दिया आपने? खाक तो खान के सर पर डल चुकी है। अच्छी बात है, वो जान जाएंगे। आप जैसी आप कैसी औरत है? आयश पर खून उतरे निगाह गाड़े पुकारा। कैसी औरत है वो? बता मुझे, कैसी औरत है? शेर खान अपने हवास खोते अपना भारी बूट वाला पांव अल्तमिश के पहलू में रसीद कर गया था। अल्तमिश आयश को अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। शेर खान की भारी जड़ पर अल्तमिश के कदम लड़खड़ाए थे। शेर खान ने बहुत बुरे बुरे तरीके से हमला किया था। अल्तमिश खान जैसा मजबूत इंसान भी हिलकर रह गया था। वो दांत पर दांत जमाए शेर खान को देख रहा था। इससे पहले अल्तमिश खानजादा इस पर गोली चलाता, शेर खान ने अगली जरब इसके हाथ में पकड़ी पिस्टल पर मारी। पिस्टल इसके हाथ से छूटते जमीन पर गिरी थी। अल्तमिश चित जमीन पर गिरा। शेर खान इसे काबू करने के लिए जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले ही अल्तमिश जमीन में पड़ी पिस्टल की तरफ बढ़ते जमीन से वो पिस्टल उठाते शेर खान पर तान गया था। शेर खान गहरे सांस लेते इसके पेट पर एक घुटना जमाए अपने पिस्टल अल्तमिश खानजादा के निशाने पर रखे हुए था। अल्तमिश खानजादा अपने पिस्टल शेर खान के पेट पर रखे हुए था। शेर खान के सांसों में आग दहक रही थी। वो खून नहीं चाहता था, क्योंकि खून मतलब आयश की इज्जत पर दाग। अल्तमिश खानजादा की आंखों में खून उतरा हुआ था। आयश के लफ्ज से रोके हुए थे। वो जावियार का सर झुका नहीं देख सकता था, वरना वो कब से शेर खान को मार देता। तुम बगैरत हो अल्तमिश, बगैरत निकाह के नाम पर और की सिस्कियों को तावान की सूरत में कबूल करते हो। आयश मलिक तुम्हारे खान के निकाह में है, मगर मजबूरी के तहत। शेर खान पागल होते दहाड़ रहा था। मजबूरी में आई है या जबरदस्ती, मगर निकाह निकाह होता है। समझे तुम बगैरत इंसान? अल्तमिश खान ज्यादा गुस्से से दबी आवाज में बोल रहा है। आयश चकराते वजूद के साथ दोनों को देख रही थी। खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, आयश ने रोते हुए हिचकियां लेते हुए मिन्नत की। रहम करें आप पर? निकाह से पहले शाहवीर मलिक और निकाह के बाद शेर खान आपकी इश्क में गिरफ्तार है। आपके मासूम आप मासूम नहीं। आयश बीबी खान की औरत न होती तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर देता। वो शेर खान के पेट पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते अपनी निगाहों का रुख आयश की मोड़े हुए सजाया हंसा। अल्तमिश के लबों से शाहवीर मलिक का नाम सुनते आयश की रंगत सफेद पड़ चुकी थी। यानी वो एक एक बात सुन चुका था। वो आयश मलिक का मंगेतर था। खबरदार इस पर कोई घटिया इल्जाम लगाया। शेर खान ने दहाड़ते हुए अल्तमिश के सर पर पूरी कुवत से पिस्टल की नोक मारी थी। अब अल्तमिश खानजादा की पेशानी से खून का फवारा छूटा था। आयश मलिक नहीं, आयश सावियार खानजादा। बोल इसे, वरना चिथड़े उड़ा दूंगा तेरे। वो इसके पेट पर पिस्टल की नोक का बोते दबी आवाज में गुर्राया। वो नहीं चाहता था किसी को भी आयश के यहाँ
कानो कान खबर हो। वो ज़ावियार खानज़ादा का झुका सर वो नहीं देख सकता था। दुनिया इधर की उधर हो जाती। वो ज़ावियार खानज़ादे के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा था। कोई तकलीफ, कोई गोली इससे पहले वजूद को चीरती फिर ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ती। इसी असना में दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा था। तीनों नफूस साकत हो चुके थे। आयश का तो वो हाल था, काटो तो बदन में लहू नहीं। दरवाज़ा खोलो। ज़ावियार की गरज पर आयश की सांसें थम चुकी थी। उसकी नीली आंखें फटने की हद तक खुल चुकी थी। शेर खान जल्दी से अल्तमिश खानज़ादा के ऊपर से उठा। अल्तमिश गहरे सांस लेते मुंह पर हाथ फेरते खड़ा हुआ। सबके चेहरों पर आने वाले लम्हों का सोचकर खौफ था। दरवाज़ा खोलो अल्तमिश, वरना मैं दौड़ दूंगा दरवाज़ा। अल्तमिश ज़ावियार खानज़ादा की आवाज़ में दहकती आग थी। अल्तमिश ने आगे बढ़ते जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। ज़ावियार खानज़ादा तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। ज़ावियार खानज़ादा को हवेली के दरो दीवार खुद पर धड़ धड़ गिरते महसूस हुई थी। इसके दोस्त और इसके गार्ड्स के साथ इसकी बीवी दुल्हन की तरह सजी बंद कमरे में थे। वो आयश की तलाश में इधर आया था। अंदर से आते अल्तमिश की आवाज़ पर इसके कदम गुले जाना के कमरे की तरफ बढ़े। आयश अंदर होगी वो सोच भी नहीं सकता था। शेर खान अल्तमिश खान खून में नहाए थे। दोनों के हाथों में पिस्टल थी। दोनों के चेहरे सुर्ख थे। आंखों में खून था, मगर खून तो ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में भी उतर रहा था। ऐसा खून जो बहने लगा था। इसकी मुट्ठियां भींच गई। बंद मुट्ठियों में कड़कड़ाहट कमरे में गूंजी तो आयश के बदहवास होते जैसे उछली थी। वो जैसे कांप रही थी, जैसे इसके बदन मुसलसल वाइब्रेशन पर लगा हो। सुर्ख आंखों के जोड़े जोड़े में भी इसके चेहरे पर मुर्दे की सफेदी थी। ज़ावियार खानज़ादा की सुर्ख आंखों को म्यू में सब्ज वेन्स उतर आई थी। इसकी पेशानी, इसकी गर्दन के पूरे वजूद की रगें जाहिर होने लगी थी। खून उतरी निगाहें सिर्फ अपनी बीवी पर थी। जावियार वो हिचकी लेते तेजी से जावियार खानजादा की तरफ बढ़ते अपनी तमीज को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स हों, लेकिन आप लोग खुद भी जानते हैं कि ईद के दिन है, मेहमानों का आना जाना है और जाहिर सी बात है इंसान खुद भी कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो थोड़ा सा मुझे स्पेस दें, थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बैक टू बैक न्यू एपिसोड्स दे दिया करूँगी और कोशिश करूँगी कि डबल एपिसोड्स दिया करूँ ताकि आप लोगों का नॉवल जल्दी कंप्लीट हो। और मुझे जल्दी-जल्दी जो लड़कियाँ हैं ना, जल्दी-जल्दी से मुझे अपने ड्रेस का कलर्स बताओ ताकि मैं देखूँ कि आज कितने परसेंट मैचिंग होती है, ठीक है? चलिए जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।